قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اچھا سب سے پہلے مجھے بتائیے لاسٹ پاور نائٹ ٹاک میں کتنے لوگ تھے؟ لاسٹ پاور نائٹ ٹاک میں مرد حضرات کی طرف سے کم تھے. ہم نے مرد حضرات کو بھگا دیا. سسٹرز کنسسٹنٹ ہیں ماشاء اللہ. اچھا اگر آپ لوگ کو میری لاسٹ ٹاک جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے اس میں اگر کوئی ایک ایسنس پوائنٹ بتائیں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک چیز کے اوپر بات کی تھی، وہ کیا تھی؟ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جاگے ہوئے تھے بریانی کھانے کے بعد. جی سسٹر سائڈ پہ اخلاص، دعا پہ بات کی تھی. بردر سائڈ دعا پہ کیا بات کی تھی؟ ہاں دعا ہے تو توکل بھی بول، بات کی ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے قریب ہیں. اپنی شان کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں بات کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب ہے، مستجیب نہیں ہے. میں اسی بات کو آج کنٹینیو کروں گا یہ بتاتے ہوئے کہ پہلا فیل ہم نے کیا دیا کہ میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے، میری اولاد میرے قریب ہے، میرا باپ میرے قریب ہے، لیکن چونکہ وہ میرے قریب ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکتے ہو. میری اولاد میری خیر خواہی چاہے گی، میرا باپ میری خیر خواہی چاہے گا، لیکن اس کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، یہ طاقت نہیں ہوگی ہر وقت کہ وہ میری ہر پریشانی کا حل نکال سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قریب ہے، میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے ادا کیے جانے سے پہلے بھی میرے احساسات کو جانتا ہے، میرے جذبات کو جانتا ہے، میری مشکلات کو جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ میں کتنی مشکلات میں مبتلا ہوں اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا امتحان ڈالنا ہے. اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب ہے، میری دعا کو سنتا ہے اور فوراً جواب دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے وہ میرے حساب سے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے. اور آج اس کا دوسرا حصہ ہمیں فالو کرنے کے لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو نمبر 1 ہمیں دعا کس طرح سے قبول کروانی چاہیے، اور اللہ سے جب دعا جس طرح سے قبول کرانی چاہیے اس کے اندر کیا چیز ضروری ہے. دیکھیے آپ اور میں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. آپ اور میں زندگی میں مشکلات سے گزرتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بردرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی حالت دیکھتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یار یہ کتنی شان سے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اسپیکرز آتے ہیں. ابھی میرا بھائی عاطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، شیخ عاطف آئیں گے. ہم نے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ہم نے ایک اسٹرگل دیکھا، ہم نے ایک ساتھ میں ایک دور دیکھا، ہم آپس میں کاروبار بھی کر چکے ہیں، ادارہ بھی چلا چکے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی اسٹرگلز کو جانتے ہیں. لیکن آپ لوگ ایک پروسیس سے ہٹ کر ایک مقام دیکھا ہے ہم نے اسپیکرز کا، میرا دیکھا ہے، باقی یوتھ کلب کے اسپیکرز کا دیکھا ہے، یا کسی اور دینی اداروں کا دیکھا ہے. تو آپ اس چہرے کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ مشکلات کو نہیں جانتے. ایک وقت تھا جب سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی ایونٹس میں نہیں آتا تھا، تو ہماری مشکلات کیا ہوتی وہ چہرہ کوئی نہیں جانتا. لوگ ہمیشہ ایک آؤٹ کم کو جانتے ہیں، مشکلات کے جو سفر ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانتے اور اس کو سفر کرنا بھی نہیں چاہتے. بولتے یار میں یہاں پہنچ جاؤں آرام سے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا شخص کتنی مشکلات سے گزرا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. آپ اور میں مستقل کسی نہ کسی مشکلات میں انوالوڈ ہیں. آپ جاب کر رہے ہیں، ادھر کی مشکلات ہے، شادی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مشکلات ہے، آپ زندگی میں اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکلات ہے. تو آپ اور میں اس مشکلات میں زندگی بھر لگے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو ایک اسٹرگل میں رکھا ہوا ہے، اور یہ اسٹرگل اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، کمپلیٹ پکچر تیرے ہاتھ میں. مجھے اس اسکرین کی پکسل کا ایک حصہ معلوم ہوگا، لیکن پوری پکچر تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ. تو جانتا ہے، تو میری مشکلات کو جانتا ہے. میں ہو سکتا ہے خیر سمجھ کے ایک چیز کو چاہتا ہوں، لیکن تو اس کو جانتا ہے کہ میرے لیے وہ شر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کی وجہ سے، یہاں پہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں نا، میں نے دل سے شادی کرنا چاہی، دل سے چاہا، نہیں شادی ہوئی، اللہ سے ایک ہی چیز تو مانگی تھی. ٹھیک ہے، یہاں برادرز بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تجھے دل سے بڑھ کر چاہا تھا، تجھے سال و سال ایزی لوڈ کرایا تھا، تو نے ایک دن میسج کیا اور بولا سوری فراز، میں سو رہی تھی، پپو نے کوٹی بنا دی، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بلاک، پھر اس کے بعد داڑھی بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اداروں میں بھی آ گئے، چلے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی طرح سے دعائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں فیلئر، ناکامی ایک رکھی ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید محبت کی وجہ سے بندے کے ایک معاملات کو جانتا ہے کہ اس کا معاملہ آگے جا کے خراب ہوگا، اگر اس کو بہت زیادہ مان مل جائے گا، اگر یہ یہاں پر اس چیز کو حاصل کر لے گا تو آگے جا کر یہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں اس چیز سے، اور پھر وہ کہتا ہے نظر لگ گئی، جادو کر دیا کسی نے، لیکن وہ ہوا اس لیے تھا، وہ ناکامی بظاہر دنیا کی ناکامی اس لیے تھی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید محبت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو ایک سٹرگل میں رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار ایک چیز کی پیاس رہتی ہے، ایک چیز کی تمنا رہتی ہے، ایک چیز کی امید ہی رہتی ہے، اور دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن وہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں یا اللہ، اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی، مجھے یہ آس نہ ہوتی، تو میرے اندر وہ کوشش کی جستجو نہ ہوتی۔ اللہ بولے اسی لیے تو دیا تھا تاکہ تم یہ بات جانتے رہو، اور انسان رو رہا ہوتا ہے یا اللہ میں دعائیں کر رہا ہوں تہجد میں رو رہا ہوں یا اللہ تو کیوں نہیں دے رہا، اور قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے اس رونے کے بدلے، اور بندہ بولتا ہے یا اللہ اچھا تو نے نہیں دیا، کیونکہ میرا رونا، میرے سجدے میں گرنا باعث بنا اس تمنا کی وجہ سے، اللہ نے بولا یہ تو تیرا انعام تھا، تو اللہ سے مانگ رہا تھا، اگر اللہ دے دیتا تو اللہ کو بلا دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، آپ اور میں مستقل ایک شدت کی کوشش میں لگے ہوئے، اور زندگی بھر کسی نہ کسی چیز میں لگے رہے، ٹھیک ہے، بچپن میں اسکول میں تھے، ماں نے بولا بیٹا پڑھ لو، امتحان سے فارغ ہو جاؤ، پھر آسانی دھوکے ہو رہے ہیں نا ہماری زندگی میں، پھر امتحان سے آسانی سے ہو کے بعد بیٹا کالج پاس کر لو، آسانی، پھر بعد میں بولا کالج سے کر لو بیٹا شادی ہو جائے گی، آسانی ہے، ٹھیک ہے، شادی بھی ہو گئی، آسانی تو وغیرہ، یہ سب سے مشکل وقت تو اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر بولا بچے ہو جائیں گے بیٹا، آسانی ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، بہت مشورے دینے والے تھے، تو بچے ہوئے تو پتا چلا کہ یار نہ بال باقی رہے، نہ مال باقی رہا، نہ بیگم کے ساتھ ٹائم رہا، ٹھیک ہے، ہر چیز، اب یہ پھر بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی شادی ہو جائے گی، تب اچھا وقت گزرے گا، بھائی اچھا وقت کب آ رہا ہے، اچھا وقت تو آ رہا ہے، رب نے کی زندگی کی کوشش لگی رہے گی، یہ آپ کا اور میرا ایک کوشش ہے جو لگے رہے گی۔ اچھا، اب یہ ایک جس بات کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اور میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور میری تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب اس دعا کی شرط کیا ہے قبول ہونے کی، کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام 900 پلس ایئر، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے۔ نوح علیہ السلام نے نسلیں لکھی، اور ایسی قوم جو بدترین قوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتی ہے بدترین قوم، وہ دعوت دے رہے ہیں اور انہیں نسلیں دیکھی، اولادیں آ رہی ہیں، وہ بھی نافرمان، وہ بھی نبی کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، پھر اولادیں آ رہی ہیں، کم از کم 40 نسلوں سے زائد نسل دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام، اور وہ ان کو انکار کر رہی ہے۔ اب نوح علیہ السلام اپنی دعوت کے آخری سٹیج پر کیا کہتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے ان کو رات اور دن دعوت دی، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، فلم یزدہم، ان کو صرف اور صرف میری دعوت کی وجہ سے وہ دور سے دور ہوتے رہے، میری دعوت کا اثر تک نہیں ہوا ان کو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ اپنی قوم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، اتنی بری قوم۔ آپ، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے کبھی کبھار آپ کو مجھ کو احساس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بھائی میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے رہتے ہو شاید میرا تو کنیکشن ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ سے، میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنا پیچھے رہ گیا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔
یہ ہم نا امیدی اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ دوسرے سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور ایک لمبا ایک دروازہ شیطان کھولتا ہے کہ شیطان بولتا ہے ابے تو بات کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, جا بھی بابا جی کے مزار پہ جا, وہاں جا کر جو ہے نا چادر وادر چڑھا, وہاں پہ جا کر تعویذیں باندھ, تو کیا اللہ سے بات کرے گا؟ اللہ تیری بات نہیں سنتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی باتیں سنتا ہے. تو ان کی بات میں ترکی گیا, تمہارا سفر لگا, تو یہاں پر تو تھوڑا ذرا کہتے ہیں نا وہ برگر حضرات بولتے ہیں کہ یار تھوڑا ذرا چیپ اسٹائل سے ہے نا, تھوڑا یہاں پہ تالے والے لگ رہے ہیں, تھوڑے دھاگے واگے لگ رہے ہیں, دھمال ہو رہا ہے, ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں, اور بابا جی کو دعاؤں دینے سے زیادہ سیف گارڈ صابن کی ضرورت ہے, وہ کئی مہینوں سے نہا ہی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. اب وہ گئے, ہم یہاں پہ ٹرکی میں گئے تو ٹرکی میں گوروں کی لائن لگی ہوئی ہے. آیا صوفیہ گئے تو آیا صوفیہ میں گوروں کی لائن لگی ہوئی ہے, تو بولے بھائی کیوں لگی ہوئی ہے لائن؟ دیکھا تو سارے لائن لگے ہوئے, ایک پلر ہے, پلر کے اندر ایک سوراخ ہے, سب انگوٹے ڈال رہے ہیں اس کے اندر, سب انگوٹے ڈال رہے ہیں, گھما رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا بھائی کیا کر رہے ہیں, انگوٹے ڈال رہے ہیں, گھما رہے ہیں. تو سارا جو ان کا ٹریولنگ ایجنٹس ہے سارے بولے آپ بھی لائن میں لگے, لائن میں لگے. میں کس بات میں لائن میں لگے؟ پر انگوٹا ڈالیں, انگوٹا ڈالیں گے, گھمائیں گے, انگوٹا باہر نکلے گا, گیلا ہوگا, آپ کی دعا قبول ہوگی. میں نے تم نے پیچھے بندہ بٹھایا ہو, ٹھیک ہے, انگوٹے پہ زبان وہاں لگا دے, ٹھیک ہے, زیادہ پیسے دوں گا وہ زبان وہاں لگا دے, تو انگوٹا لگا دے, دعا پوری ہوگی. اچھا پیرس میں ہنی مون میں جا رہے ہیں, وہاں تالے باندھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سکے پھینک رہے ہیں, دعائیں قبول ہوگی, وہاں پہ دھاگے باندھ رہے ہیں. تو یہ تصویر انسان کو کمزور ایمان کی وجہ سے یا اللہ کے تعلق کی وجہ سے شیطان نے ڈال دیا کہ تم یہ چیزیں کرو گے, تمہارا تعلق شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سن لے. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم استغفار کرو. قوم کو کیا بولا تھا؟ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے مری تھی, کس ذریعے سے مری تھی؟ پانی, زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے, آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا نوح علیہ السلام سے؟ استغفار کرو, انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہیں آسمان سے برسات ہوگی, ایک ہے مطلب پانی کا, اور یہ کہ آسمان اپنی برکتیں تم پر نازل کر دے گا, تم پر بارش آئے گی, لیکن وہ بارش تمہیں نقصان نہیں دے گی, تمہیں آسمان سے ہدایت بھی آئے گی. ایک مطلب یہ بھی نہیں کر سکتا, تمہیں وہ فہم آئے گا, کیونکہ آپ اور میں یہ طاقت نہیں رکھتے. آپ کو مشکلات آتی ہیں, آپ بے چین ہو جاتے ہیں, آپ اندر سے چڑچڑے ہو جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو جنگ کے معاملے میں انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, ایسے لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت طاری کر دی. آپ اور میں مشکل میں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں سکینت ڈال دے, آپ اور میں جذبات کو کنٹرول کر دیں, آپ اور میں صحیح فیصلے کو سوچ لیں, یہاں پر یہ کرنا نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یرسل, یہ جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تمہارے استغفار کے بدلے میں کیا کرے گا؟ آسمان سے تمہیں بارش بھی برسائے گا جو تمہیں فائدہ دے گی. ان کو فائدہ دینے والی بارش نہیں آئی, ان کو تباہ کرنے والی بارش آئی, تمہیں فائدہ دے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آسمان سے برسائے گا, تمہارے کام کو آسان کر دے گا, ٹھیک ہے. تو یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. آگے جا کے نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ, انہوں نے میری دعوت کو جھٹلایا, تیری نافرمانی کی, ان کے مال نے, ان کی اولاد نے ان کو گمراہ کر دیا. یہی کہا تھا نا, یہاں پر تمہاری اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے فائدہ مند کر دے گا, تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے گا, تمہارے مال کو تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ برکت والا کر دے گا, اگر تم استغفار کرتے ہو. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, آپ کی مرادیں پوری قبول ہو, آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کریں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. اللہ خالی گناہ معاف نہیں کرے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے دنیا کے خزانے بھی کھولے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں بھیجتا جو قوم استغفار کرتی ہے. اب استغفار کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے میں بات بولوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 ذرائع سے آپ کی مدد کرتا ہے, 3 ذرائع سے آپ کی مدد کرتا ہے. دنیا کے اسباب ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ اسباب آزماتا ہے, اسباب کے ذریعے کرتا ہے. اللہ, آپ نے کوشش کی, آپ نے محنت کی, آپ 9 to 5 کام کر رہے ہیں, آپ کاروبار میں کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ اس اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے خلاف آپ کے کام بھی کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، میری آواز پھر بھی آئے گی.